سلام، اس معلوماتی وضاحت میں خوش آمدید، جہاں آج ہم عید الاضحیٰ کی تاریخی بنیادوں، حج کے اہم ارکان اور حالیہ ذرائع کے مطابق قربانی کے اس قدیم تصور کے جدید دور میں اطلاق کا جائزہ لیں گے۔ اس پورے واقعے کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک سوال پر غور کرنا ضروری ہے۔ کیا کوئی انسان واقعی اللہ کی رضا کے لیے اپنی ہی اولاد کو قربان کر سکتا ہے؟ ذرا اس بے پناہ جذباتی بوجھ اور اس اندرونی کشمکش کا اندازہ لگائیں جو اس عظیم ترین مطالبے میں چھپی ہے۔ یقیناً یہ کوئی معمولی فیصلہ تو بالکل نہیں تھا۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کڑا امتحان۔ ذرا ایک ایسے باپ کی دلی کیفیت کو محسوس کریں جو 86 سال، جی ہاں 86 سال تک بے اولاد رہا ہو۔ اتنے طویل انتظار اور بے شمار دعاؤں کے بعد جا کر اسے ایک بیٹا نصیب ہوا۔ ہماری سورس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اسی لاڈلے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب محض خواب نہیں بلکہ براہ راست وحی ہوتے ہیں، تو اس الہامی حکم کے ملتے ہی انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ سے کہا کہ وہ پیارے اسماعیل کو نہلا کر اور خوشبو لگا کر تیار کرے۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے شیطان کا بہکاوا۔ جیسے ہی پہاڑ کی طرف یہ کٹھن اور تکلیف دہ سفر شروع ہوا تو شیطان نے اپنی چالیں چلنی شروع کر دیں۔ اس کا واحد مقصد کسی بھی طرح اس عظیم قربانی کو روکنا تھا۔ سورس بتاتی ہے کہ شیطان نے 3 مختلف اور ناکام کوششیں کی۔ پہلے وہ ایک بزرگ کے روپ میں حضرت ہاجرہ کو ڈرانے آیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اسماعیل جیسے 1000 بیٹے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ پھر اس نے 13 سالہ اسماعیل علیہ السلام کو خوفزدہ کرنا چاہا، لیکن اس بہادر بچے نے مسکرا کر اسے اپنی خوش قسمتی قرار دیا۔ اور آخر میں جب اس نے حضرت ابراہیم کو بڑھاپے اور اکیلے پن کا ڈراوا دیا تو اسے انتہائی سختی سے دھتکار دیا گیا۔ ذرا سوچیں، اس خاندان کا عزم کتنا پختہ تھا کہ نہ ممتا، نہ بچے کا ڈر اور نہ ہی بڑھاپے کا خوف ان کا راستہ روک سکا۔ اور بالکل یہی وہ نقطہ ہے جہاں تاریخ کا ایک سیدھا کنیکشن آج کے دور سے جڑتا ہے۔ آج بھی حج کے دوران حجاج کرام جمرات کے ستونوں پر جو کنکریاں مارتے ہیں، دراصل وہ حضرت ابراہیم کی اسی مزاحمت اور شیطان کو بھگانے کی اس عظیم یاد کو تازہ کرنے کا ایک عمل ہے۔ یہ بالکل اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں قربانی کا معجزہ۔ کہانی اب پہاڑ کی چوٹی پر اپنے سب سے سنسنی خیز اور دل دہلا دینے والے کلائمیکس پر پہنچ چکی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت مراحل، ہاتھ پیر باندھنا، پیشانی زمین پر رکھنا اور آنکھوں پر پٹی باندھنا، یہ سب خود حضرت اسماعیل نے تجویز کیے تھے۔ کیوں؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی نظر بیٹے کے چہرے پر پڑے، دل میں رحم آ جائے اور ہاتھ رک جائیں۔ ایک بوجھل دل کے ساتھ باپ نے ان تمام تجاویز پر منوہن عمل کیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ چھری معجزانہ طور پر گردن کاٹتی ہی نہیں، کیونکہ اس پورے واقعے کا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی اس بچے کی جان لینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ تو محض ان کی عقیدت اور مکمل فرمانبرداری کا ایک کڑا امتحان تھا۔ اللہ نے اس شاندار کامیابی کے بدلے جنت سے ایک خوبصورت دمبا بھیج دیا، اور یہی وہ عظیم الشان واقعہ ہے جس کی یاد میں آج پوری دنیا میں مسلمان قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اس کڑے امتحان کے بعد جو بے پناہ رحمتیں نازل ہوئیں وہ لاجواب ہیں۔ ٹائم لائن کو دیکھیں تو 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم 120 سال کے اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ 90 سال کی ہوئیں تو فرشتوں نے انہیں ایک اور بیٹے حضرت اسحاق کی معجزاتی خوشخبری دی۔ اور پھر 175 سال کی عمر میں جب ان کا وصال ہوا تو انہیں خلیل الرحمن یعنی اللہ کے دوست کے عظیم الشان اور دائمی لقب سے سرفراز کیا جا چکا تھا۔ اب اس گفتگو کا رخ موڑتے ہیں کعبہ کی تعمیر کی طرف۔ یہ وہ مادی اور طبعی وراثت ہے جو اس باپ بیٹے کی جوڑی نے مکہ میں آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑی۔ سورس کی تفصیلات کے مطابق جب مقدس کعبہ کی بنیادیں اٹھائی جا رہی تھیں تو حجر اسود یعنی یہ مشہور پتھر براہ راست جنت سے بھیجا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شروع میں انتہائی شفاف اور سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ کالا ہو گیا۔ اور مقام ابراہیم، یہ ایک واقعی حیران کن معجزہ ہے۔ کعبہ کی تعمیر کے دوران جب حضرت ابراہیم ننگے پیر ایک ٹھوس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے تو وہ پتھر ان کے قدموں کے نیچے معجزانہ طور پر نرم ہو کر پگھل گیا، اور ان کے قدموں کے وہ نشانات آج تک وہاں محفوظ ہیں جن کی لاکھوں لوگ زیارت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے جبل عرفات پر چڑھ کر پوری انسانیت کو حج کی دعوت دی۔ سورس کے مطابق انہوں نے سوچا کہ اس سنسان بیابان میں میری آواز آخر کون سنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آواز لگانا آپ کا کام ہے اور اسے دنیا بھر کے دلوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔
اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ایک ندا نے دنیا بھر کے مومنوں کے دلوں میں حج کی ابدی اور نہ ختم ہونے والی خواہش جگا دی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس اہم حصے کی طرف، آج کے دور کی قربانی کیا ہے؟ یہ قدیم تاریخ آج کے جدید دور سے آخر کیسے جڑتی ہے؟ ہماری سورس کا مواد بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ اگرچہ آج ہمارا امتحان انبیاء جیسا سخت تو بالکل نہیں ہے، لیکن سچے ماننے والوں کو آج بھی قربانی تو دینی ہے۔ اور وہ قربانی کیا ہے؟ اپنی سب سے عزیز چیز کو چھوڑنا، یعنی ضرورت مندوں کی مدد کے لیے صدقے اور خیرات کی صورت میں اپنا مال اور اپنی دولت خرچ کرنا۔ آج کے دور میں اس قربانی کی اشد ضرورت کو سمجھنے کے لیے ذرا اس سنگین بحران پر غور کریں۔ سورس ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت صرف غزہ میں 58,000 جی ہاں 58,000 یتیم بچے ایسے ہیں جن کے سروں پر نہ والدین کا سایہ ہے، نہ کوئی چھت ہے اور نہ ہی ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ میسر ہے۔ سورس کی انہی معلومات کو غیر جانبدارانہ طور پر رپورٹ کرتے ہوئے یہاں گیونگ ہینڈز نامی ایک تنظیم کا ذکر ملتا ہے جو عالمی سطح پر ان بحران زدہ علاقوں میں عطیات کے ذریعے قربانی کا گوشت پہنچانے کا کام کرتی ہے، جیسے غزہ یا فلسطین میں ایک خاندان کے لیے $140 اور انڈیا، پاکستان، شام یا یمن جیسے دیگر ممالک کے لیے $15 کے عطیات مختص کیے گئے ہیں۔ یہ سب دراصل ایک گہری روحانی بنیاد پر کھڑا ہے۔ سورس ایک انتہائی خوبصورت بات پیش کرتی ہے کہ صدقہ دینا مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، خاص طور پر ذوالحجہ کے ان مبارک دنوں میں جب نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک زبردست ترغیب ہے کہ ہم بقرعید کے اس موقع پر دنیا بھر کے کمزور اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اب اس پوری وضاحت کو سمیٹتے ہوئے ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے ایک انتہائی اہم سوال پوچھنا چاہیے۔ آج کی اس بے پناہ آسائشوں سے بھری دنیا میں ہم اپنی کون سی عزیز ترین چیز یا اپنا کتنا مال قربان کر سکتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی زندگی میں تھوڑی سی راحت آ سکے جن کے پاس واقعی کچھ بھی نہیں؟ عقیدت کا یہ قدیم جذبہ آج بھی پوری دنیا بدل سکتا ہے، بس دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔